حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے نے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ رمضان دا روزہ رکھے کامل ایمان دے نال تے ثواب طلب کرن دے واسطے او دے پہلے سب گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اسی طرح جڑا رمضان دیاں راتاں دا قیام کرے کامل ایمان دے نال اور خالص ثواب حاصل کرن دے واسطے او دے بھی پہلے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ جڑا شخص لیلۃ القدر دا قیام کرے خالص ایمان کامل ایمان اور خالص ثواب واسطے او دے بھی پہلے گناہ معاف ہو جاندے نے۔ اس حدیث نو امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ نے بیان فرمایا۔ رمضان المبارک دے اندر جڑے کماں وال ساڈی خصوصی توجہ چاہیے ہے انہاں دا ذکر احادیث دے اندر آیا۔ سب تو پہلے تو ہے روزہ، یہ ہے بنیاد۔ جس نے روزہ رکھیا انہوں باقی سارے کماں دا بھی فائدہ ہوئے گا، لیکن جس نے روزہ نہ رکھیا انہوں باقی کسی بھی نیکی دا فائدہ نہیں، اس واسطے کہ اس مہینے دا فرض او روزہ ہے۔ تے اگر فرض چھڑ دیتا تے فرضاں تو علاوہ کچھ کیتا ظاہر ہے پھر وہ بے فائدہ چیز ہے۔ نوافل یہ ادو ہی مفید نے جدوں فرضاں دی ادائیگی ہوئے، جے فرضاں دی ادائیگی نہیں تے نوافل دا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک آدمی فرض نماز تو نہیں پڑھتا لیکن وہ اشراق پڑھنا شروع کرتا ہے مثلا، تے وہ بیوقوف بھی ہے تے وہ دے واسطے بے فائدہ بھی ہے کہ جیڑی فرض نماز کیتی وہ پڑھی نہیں تے جیڑی فرض نہیں وہ تو شروع کر لئی۔ اسی طرح اس مہینے دے اندر اصل فرض ہے رمضان دا روزہ، اس واسطے یہ تو سب تو اہم چیز ہے روزہ رکھنا۔ جڑا شخص یہ کرے گا انہوں باقی کاماں دا بھی فائدہ ہے جڑے اس مہینے چ کرے، تے جڑا ایک کام ہی نہ کرے فرض روزہ ہی نہ رکھے انہوں کسے ہور نیکی دا کوئی فائدہ نہیں۔ رمضان مبارک دے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رمضان دے روزے واسطے دو چیزاں شرط نے۔ ایک تے ایمان مکمل ہونا چاہیے، خالص ایمان۔ ایمان بنیاد ہے ہر نیک کام دی، ایمان ہر نیک کام دی بنیاد ہے۔ اگر انسان نیک کام ایمان تو بغیر کرے تو وہ معتبر نہیں۔ مثلا کافر لوگ بھی بہت سارے چنگے کام کرتے ہیں لیکن چونکہ انہاں چ ایمان نہیں ہوندا اس واسطے انہاں دے واسطے یہ قیامت دے دن مفید نہیں ہون گے۔ ہاں دنیا دے اندر انہاں نو اچھی تعریف حاصل ہو جائے گی، جڑے اچھا کام کرتے ہیں انہوں اچھی تعریف حاصل ہو جائے گی دنیا وچ، اللہ دے ہاں نہیں۔ اس واسطے کہ اللہ دے ہاں بنیادی چیز ہے ایمان۔ ایمان پکا اور کامل ہونا چاہیے، یہ اندر کوئی ٹیل مل یا اس دے اندر کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا ایک تے ایمان ہے، پکا ایمان ہوئے اللہ تے بھی، اللہ دے رسول تے بھی، مرن تے بھی تے مر کے اٹھن تے بھی تے حساب و کتاب تے بھی۔ یہ اگر پکا ایمان ہے کسی شخص دا او دے واسطے پھر روزہ آپ نے فرمایا پہلے گناہاں دی معافی دا ذریعہ بن جاتا ہے۔ دوسری چیز کہ خالص ثواب حاصل کرنے واسطے کام کرے، خالص ثواب حاصل کرنے کوئی اور مقصد نہ ہوئے، کیونکہ اگر اللہ دا ثواب حاصل کرن تو علاوہ کوئی مقصد ہویا تے پھر بھی او کام رائگان چلا جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے۔ اس واسطے یہ دو شرطاں ضروری نے ہر نیک کام دے اندر، ایک تے ایمان اور دوسرے خالص
ثواب حاصل کرن دا ذہن، یعنی اللہ واسطے، خالص اللہ واسطے کام کرنا، کوئی اور فائدہ مقصود نہ ہوئے۔ فرمایا جڑا اس طرح روزہ رکھے نا، وہ دے پہلے سارے گناہ معاف ہو جاندے۔ یہ تو ہے پہلا فریضہ رمضان دا روزہ، جو کسے صورت بھی ساقط نہیں ہوندا سوائے شرعی عذر تو۔ اس واسطے سب تو پہلے اس دی اہمیت نو سمجھ کے یہ کام کیتا جائے۔ بعض لوگ آنے بہانے روزہ چھڈن دی کوشش کرتے ہیں، میں جی اج آ کام کرنا سی، میں جی اج آ کام کرنا سی۔ یہ ٹھیک ہے، کام بھی کرنے نے، لیکن اللہ دے نیک بندے بے شمار ایسے نے جڑے وہ کام بھی کرتے ہیں تے روزہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ صرف ایمان دی کمزوری ہے جڑا سانو یہ ہوتا ہے کہ جی اج میں آ کام کرنا ہے تا روزہ نہیں رکھ سکتا، اج آ کام کرنا ہے تد میں روزہ نہیں رکھ سکتا۔ بعض لوگ ویسے ہی بہانے دے طور دے اتے بیماری تے سفر نو ذریعہ بنا لیندے نے روزہ چھڈن دا۔ معمولی جی کوئی بیماری ہوئی تے روزہ چھڑ دیتا، یا اگر سفر کرنا بھی ہوئے تے پھر بھی روزہ پہلے ہی چھڑ دیتا، جی میں آج سفر کرنا ہے۔ یاد رکھو، سفر کرنا جدوں تک سفر شروع نہ ہوئے ادوں تک روزہ چھڈن دی اجازت نہیں۔ روزہ چھڈن دی اجازت اس شخص نو ہے جنوں روزہ شروع ہی سفر وچ ہوئے، یعنی پہلے تو مسافر ہے تے پھر انہوں اگر سفر دے اندر کوئی ساری افطاری دا مسئلہ ہے تو انہوں چھڈن دی اجازت ہے۔ سفر بھی چنگا لمبا ہوئے جہدے وچ کئی دن لگدے ہون تے او سفر روزے شروع ہون تو پہلا ہوئے۔ بلکہ بعض علماء دا تے خیال ہے کہ جڑا شخص اس مہینے دی پہلی تاریخ نو اپنے گھر وچ موجود ہے، انہوں سفر دی بنا تے چھڈن دی اجازت نہیں، یعنی پہلی تاریخ نو موجود ہے، پھر انہوں یا تا سفر کرے ہی نہ پورا مہینہ، جے کرنا ہے تے پھر روزہ رکھے، کیونکہ شریعت نے جڑی اجازت دیتی ہے اس شخص نو ہے جڑا سفر دی حالت وچ ہوئے رمضان چ، تے جنہوں پہلی تاریخ اپنے گھر وچ آئی، ظاہر ہے وہ تے مسافر ہے ہی نہیں، وہ تے پھر مقیم ہے، وہ یا تے سفر کرے نہ سارا مہینہ، جے کرے تے پھر روزہ رکھے۔ کچھ علماء دا یہ موقف ہے تے دوسرے علماء باقی دا یہ موقف ہے کہ نہیں، اگر کسی روزے دے شروع ہون تے مسافر ہے تے وہ چھڑ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ دا وقت شروع ہون تو بعد سفر کرنا ہے پھر وہ روزہ نہیں چھڑیا جا سکتا۔ مثلا ایک آدمی نے اس ٹائم جانا ہے، چاہے لاہور جانا ہوئے چاہے سعودی عرب جانا ہوئے، اس ٹائم جانا ہے تے روزہ تے رکھنا ہوندہ صبح، وہ نہیں چھڑ سکتا، چھڑے گا وہ جنہوں سفر دے اندر ہی ساری دا وقت ہویا، وہ چھڑ سکتا ہے۔ اس واسطے یہ بہانہ نہ بنایا جائے روزہ چھڈن دا، بلکہ روزہ رکھن دے بہانے بنائے جان۔ دوسری چیز جس دا خصوصی مرتبہ ہے اس مہینے دے اندر، وہ ہے تراویح پڑھنا، رات دی تراویح پڑھنا۔ یہ اس مہینے دی خصوصیت ہے، اس تو اگے پیچھے یہ نہیں پڑھی جاندی عموماً، اگرچہ جائز ہے کوئی آدمی سون تو پہلے نوافل پڑھ لے، جائز ہے، منع نہیں، نوافل سون تو پہلے پڑھ لے۔ اصل تو یہ ہوتا ہے کہ نوافل جڑے نے نا وہ رات دے آخری حصے میں پڑھے جان، رات دے نوافل، رات دے نوافل رات دے آخری حصے میں جنہوں تہجد کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لے عام دنوں دے اندر تو کوئی حرج نہیں، پہلے پڑھ کے پھر سو جائے، یا درمیان وچ پڑھ لے
کچھ سو جائے پھر اٹھ کے پڑھے، پھر سو جائے، پھر صبح دی نماز اٹھ کے باجماعت پڑھے، یہ بھی شکل صحیح ہے۔ لیکن رمضان المبارک دے اندر چونکہ تراویح دی جماعت شروع ہو گئی، اس واسطے پھر جماعت عشاء تو بعد ہی ہوندی ہے، صبح نہیں جماعت ہوندی، اس واسطے ضروری ہے کہ عشاء دی نماز دے نال یہ پڑھ لے جان جنہوں اسی تراویح کہنے ہیں، رات دا قیام۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی بھی اوہ فضیلت بیان فرمائی جیڑی روزہ رکھن دی۔ فرمایا جیڑا شخص رمضان دی راتاں دا قیام کرے ایمان دی حالت وچ تے ثواب حاصل کرن دے واسطے، فرمایا او دے بھی اس گناہ سارے پہلے معاف ہو جاندے ہیں، کیونکہ یہ بھی خصوصیت ہے رمضان دی رات دا قیام عشاء تو فوراً بعد۔ یہ اندر بھی سستی نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ بھی سستی کرتے ہیں۔ کی سستی؟ کہ وہ اولن تے پڑھتے نہیں، یہ پڑھتے ہی نہیں جڑا رمضان دا خاصہ ہے، تے جے پڑھتے ہیں پھر کوئی کلے دو کلے پڑھتے ہیں، مثلا اپنے گھر وچ کلے نے پڑھ لے۔ یاد رکھو تراویح کلا او بندہ پڑھ سکتا ہے جڑا قرآن دا حافظ ہے، جنہوں قرآن زبانی یاد ہے۔ اوہ سپارہ جویں قاری صاحب پڑھتے ہیں شام نو رات نو عشاء تو بعد، او خود پڑھ لے نماز دے اندر پھر تو ٹھیک ہے، کوئی حافظ ہے قاری ہے، او سپارہ پڑھ لے اپنی تراویح دے اندر کم از کم ایک سپارہ، تے پھر تے ٹھیک ہے، چلو کلے پڑھ لے۔ تے جے وہ اسے واسطے نہیں پڑھتا کہ بہت دیر لگتی ہے تے او جلدی جلدی رکھتا پوریاں کرتا ہے، تے یہ بے فائدہ چیز ہے، کیونکہ اس طرح تے اگے پیچھے بھی پڑھنے ہیں۔ یہ جڑا رمضان دے اندر ہے نا، وہ ہے کہ کم از کم ایک سپارہ رات نو لازمن پڑھیا جائے یا سنیا جائے۔ جڑا حافظ قاری ہے وہ پڑھے تے جڑا سادہ آدمی ہے وہ سنے۔ یہ ضروری ہے ایک سپارہ پڑھنا یا سننا، تاکہ رمضان مبارک دے اندر اندر پورا قرآن مجید پڑھیا جائے نماز دے وچ۔ نماز تو علاوہ تو الگ مسئلہ ہے نا، اصل ہے رمضان مبارک دے اندر نماز دے وچ پڑھنا کم از کم ایک سپارہ رات نو یا سننا۔ جے پڑھے بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھ سکتا تو سنے نماز دے وچ، ویسے نہیں، ویسے بہ کے نہیں سننا، بہ کے نہیں پڑھنا، نماز دے وچ پڑھنا ہے یا سننا ہے۔ اینو کہندے نے رمضان المبارک دا قیام۔ یہ دے وچ بھی سستی نہیں چاہیے، بہانے نہیں چاہیے۔ بعض کہندے جی میں تھکیا ہویا، بعض کہندے جی مینوں نیند آندی ہے۔ یہ ساریاں چیزاں ادو ہوندیاں نے جدوں دل دے اندر رغبت نہ ہوئے۔ تسی ویکھیا ہوئے گا جنہ دنوں وچ ایتھے میچ ہوندے نے ادو لوکی بھجے جاندے نے، سارے کام چھڈ کے بھجے جاندے ہیں۔ بڈھے بھی بعض انہاں نوں بھی شوق ہوندا، وہ بھی بھجے جاندے نے۔ اوتھے جاندیاں نوں نہ تھکاوٹ ہے تے نہ کسی قسم دی نیند ہے، صرف تراویحاں واسطے تھکاوٹ تے تراویحاں واسطے نیند۔ یہ دراصل نفاق دی نشانی ہے کہ ساڈے ایمان کامل نہیں، ساڈا ایمان نفاق نال ملیا ہویا ہے۔ خالص ایمان ہوئے تے سگوں انہاں کماں دے اندر انسان نو چستی پیدا ہوندی، خوشی تے سرور حاصل ہوندا ہے۔ جنہاں لوکاں نو کھیل ویکھ کے خوشی تے سرور حاصل ہوندا ہے، انہاں نو کھیل وچ نہ کدی نیند تے نہ کدی تھکاوٹ۔ دھوپے جدوں چنگی بڑی دھوپ پیندی ادوں بھی ویکھن جاندے نے، کھیڈن والے تو ہوئے نا، ویکھن والے بھی ادوں جاندے نے، تے انہاں نو کوئی ادوں احساس نہیں ہوندا دھوپ دا کسی چیز دا۔ میرے بھائی اگر ایمان مکمل ہوئے تے پھر رات دی اس تراویح دے اندر بھی نہ تھکاوٹ محسوس ہوئے گی، نہ نیند آئے گی، تے نہ ہی کوئی گرمی دا اثر ہوئے گا کہ جی گرمی بڑی ہے۔ گرمی تے ادوں بہتی ہوندی ہے جدوں اسی میچ ویکھنے ہیں۔ اس واسطے
ایک دوسرا کام، پہلا کام روزہ تے دوسرا کام رمضان دی راتاں دا قیام۔ کنا چر لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ، اسی 1 گھنٹہ لاؤنے ہیں، بلکہ بعض دوسری مسجدوں میں گھنٹہ بھی نہیں لگتا، گھنٹے تو بھی جلدی پڑھ لیندے نے۔ 1 گھنٹہ یہ اگر اسی نہ کਢ سکیے، یہ بہانے بنائیے نیند دے، تھکاوٹ دے، گرمی دے، تو پھر ساڈے مسلمان ہون دا تو کوئی فرق نہ ہویا۔ پھر اسی اپنے آپ ایمان والا ظاہر کریے، تے ایمان والے واسطے 1 گھنٹہ کھڑنا، پھر کلے کڑے کھڑے ہونا ہے، کتے رکوع آ جاتا ہے، کتے سجدہ آ جاتا ہے، کتے بیٹھنا ہوتا ہے۔ جدو آدمی کئی حالت اختیار کرے تو پھر تھکاوٹ نہیں محسوس ہوتی۔ ہاں سارا گھنٹہ کھڑا رہے پھر تو ہو سکتا ہے کسی کو تھکاوٹ ہوئے، لیکن جدوں یہ اندر اللہ تعالیٰ نے کئی حالت رکھ دیتی ہیں، کدی قیام ہے، کدی رکوع ہے، کدی سجدہ ہے، کدی قعود یعنی بیٹھنا ہے، اس واسطے سستی نہ کیتی جائے، بلکہ رمضان المبارک دے احترام دی اس صورت نو بھی مکمل طور پہ اختیار کیتا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔